نکالے بارگاہ سے. پھر آگے کیا کہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور صبح قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت. اب ذرا غور کرو پیارے دوستو، قیامت تک کے لیے ڈیسیشن لے لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تجھ پر جو ہے ایک عرصے تک لعنت ہے، کچھ دنوں تک لعنت ہے، کچھ وقت تک لعنت نہیں. قیامت تک الى یوم الدین، قیامت کے دن تک لعنت. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر ایک اچھی چیز آپ کو بتلانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے. اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر دل کو صاف کر کے پورا کاغذ کر کے سنیں. ایک ہے عبادت، ایک ہے ادب. بے شک بے شک. ایک ہے عبادت اور ایک ہے ادب. عبادت خدا کی ہوتی ہے، ادب اللہ کا بھی ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا بھی ہوتا ہے. اللہ کے دربار کا ادب بھی ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ادب بھی ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ مسجد میں جا رہے تو حکم کیا ہے؟ سیدھا پیر ڈال کے جاؤ. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کرو؟ سیدھا پیر. سیدھا پیر کیوں ڈلوایا گیا؟ یہ دربار الہی کا ادب ہے. نماز پڑھتے وقت حکم کیا ہے؟ سجدہ کی طرف دیکھو، جہاں سجدہ کرتے ہو وہاں دیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ دربار الہی میں کھڑے ہونے کا ادب ہے. اور پھر حکم کیا ہے کہ جب آپ دربار الہی میں آ جاؤ، نماز کی حالت میں آ جاؤ تو اس طریقے سے ہمدن گوش ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے. آپ ایسا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے بندہ چالے نہیں کر سکتے نماز نہیں. بس بیوقوف آ رہے ہیں نماز میں اللہ اکبر. یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا، مچھرا مار رہا نماز. وضو کر کے آتا، داڑھی چھٹک لیتے، ٹھہر جاتا، تب پاگل. دیکھو نماز ہے یہ. نماز میں ایسے کھڑ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. جب صحابہ نماز پڑھتے تھے یا نبی کے دربار میں بیٹھتے تھے تو اتنا ہمتن گوش ہو جاتے تھے کہ ان کے اوپر سے اڑنے والے پرندوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ انسان نہیں کوئی پتھر ہے. تو آ کے ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر پرندے بڑھ جاتے. اتنا سائلنٹ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، اتنی ایک سوئی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے. اللہ میرے پیارے دوستو، بہرحال یہ ادب ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، مسجد میں سیدھا پیر داخل کرنا ادب ہے. مسجد میں آہستہ آہستہ پیروں کو زیادہ بھی نہیں اٹھانا، تھوڑا اٹھانا، ایسا تھوڑا اٹھا کے رکھنا ادب ہے. ادب ہے. جب امام جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں زانوے ادب بیٹھ جانا ادب ہے. نماز پڑھ رہے ہو سجدے کی طرف دیکھنا ادب ہے. تو اللہ نے اپنے دربار کا ادب بھی سکھایا، اپنے محبوب ولیوں کا اور اپنے نبی کا ادب بھی سکھایا. عبادت الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے. عبادت خدا کی ہوتی ہے، ادب خود کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. بے شک بے شک. اللہ اکبر. نبی کی آواز سے بلند مت کرو. کیوں مت کرو؟ کیونکہ یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے. بے شک بے شک. نبی کے دربار میں ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو. جب نبی میرے نبی کہہ رہے ہیں تو ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے. وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. اللہ اکبر. جب میرے نبی تم سے خطاب کریں تو تمہیں
میرے نبی کی بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. نظر انداز کر کے نبی فرما رہے ہیں تم ادھر دیکھ رہے تھے بیٹھے ادھر جاؤ ان کی بات کرنے بیٹھے ہوئے نبی کہہ رہے ہیں تم نہیں خبردار ایسے نہیں. جب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو میرے نبی کی بات کو ہمدن گوش ہو کر سنو. خبردار میرے نبی کو بار بار بولنے کی بھی تکلیف نہیں دینا. اتنا ادب کرو میرے نبی کے دربار میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے نبی کے دربار میں جاؤ تو رائنا کا لفظ استعمال مت کرو. میرے نبی سے کہو انظرنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے, یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے, ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے. ایسے الفاظ کا استعمال کرو جس میں ادب ہو, ادب کا لحاظ ہو. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, رب نے کیا کیا؟ ادب سب کا کروایا, عبادت اپنی کروائی, ادب اپنے دربار کا اپنے محبوبوں کا بھی کروایا. تو اب پتا کیا چل رہا ہے, ذرا غور کر کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ کو گناہگار پسند ہے, تبھی تو اللہ گنہگاروں سے خطاب کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کہہ رہا ہے گناہگاروں میری رحمت سے نا امید مت ہو. سبحان اللہ. آج جمع ہو گئے نا, آج توبہ کر لو, میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا. سبحان اللہ. سبحان نہ صرف قبول کروں گا, تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا, بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشش کی خوشخبری دے رہا ہے. بے شک. کہہ رہا ہے تم توبہ کرو میں بخش دوں گا, تم آج معافی مانگ لو میں آج تمہیں معاف کر دوں گا, تم آج میری طرف لوٹ کے آ جاؤ میں پچھلی زندگی کا تمہارا حساب مٹا دوں گا. مگر کان کھول کے سنو ہے مسلمانوں, اگر کسی مسلمان کے پاس 1000 1,00,000 گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا. اگر وہ گناہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, خدا کی قسم اللہ اس کو معاف کرے گا. مگر کان کھول کے سن لو, اگر کوئی بے ادب ہو گیا, گستاخ ہو گیا, وہ لاکھ طواف کرتا پھرے, لاکھ سجدے کرتا پھرے, لاکھ تلاوت کرتا پھرے, لاکھ تبلیغ کرتا پھرے, اللہ کی قسم اللہ اس کو قیامت کی صبح تک معاف نہیں کرے. اللہ اس کو معاف, بولیے معاف نہیں کرے گا. کس کو؟ بے ادب. اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت. مطلب میں تجھے کبھی بیچ میں معافی دینے والا, تو سوچ رہا ہوں گا اب رمضان آتا معافی دے دیں گے. نہیں, رمضان میں معافی گنہگاروں کو دی جاتی ہے, گستاخوں کو نہیں. بے شک. بے شک. رمضان میں معافی بے ادبوں, رمضان میں معافی خطاکاروں کو دی جاتی ہے, بے ادبوں کو نہیں. شب قدر میں اللہ مغفرت اتنی عام اتنی عام اتنی عام کر دیتا ہے کہ کائنات کا ہر مسلمان اس رات بخشا جائے. خدا کی قسم اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. مگر یہ خوشخبری, یہ مشتاق, یہ اعلان ان کے لیے ہے جو ادب والے ہیں. مگر اس رات شب قدر میں لاکھوں کروڑوں آنسو بہانے کے باوجود بھی گستاخ کو بخشا, بے ادبی کرنے والے کو بخشا نہیں جائے گا. یاد رکھو مسلمانوں, بے ادب نہیں بننا. بے ادب, زور سے بولو, بے ادب. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ اپنے کو ایک ولی کی چوکھٹ میں ڈال دیا, بغیر مانگے بغیر پوچھے اللہ لا کے علاؤ الدین صاحب قبلہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا.
خاموش جو منڈیاں مل رہے پیرا مل رہے لے لینا شکر ادا کر کے گزر جا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ڈیڑھ ہوشاری اللہ ذرا شکر ہے جو بھی دیا اللہ ذرا شکر ادب کرنا بزرگوں سے محبت کرنا بزرگوں سے پیار کرنا بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھ لے کے خاموش دنیا سے صدام حسین گئے جیسا اپن بھی چلے جاتے ہاں جی پورے کچھ رہ جاتے ہیں نا 100 سال کے بعد چل جانا کام اس لیے کچھ سمجھو ہم لوگ جو ہے ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا کتا بڑا دھارکاری انہیں ڈیڑھ ہوشیاری کر کے انہیں نہیں بچا نہیں انہیں اکڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہکال دیے جنت سے انہیں صحابی کا بیٹا بن کے اکڑا تو اللہ اس کو غارت کر دیے وہ فرعون اکڑا تو اس کو تو زمین کے اندر ہی جانے نہیں دیے اس کو تو زمین کے اوپر ممی بنا کے لٹا دیے تو تم ابا بننے کی چکر میں نہ کو جاؤ میرے بابا وہ حولے گیسوں والی جن لوگوں کے اوپر چہرے دیکھو لعنت برس بھی ان کے چہرے داڑیاں بھی ہیں ٹوپی بھی ہے جوتے بھی ہیں مچھی نہیں ہے چہرہ دیکھو جو بڑا ڈینجر دکھ رہا لوگ بچے کو پیسہ خطرناک ہوگا مولانا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھا مست رہو بزرگوں کا صدقہ کھاؤ بزرگوں کے نام پہ دیکھو ایک صاحب کو میں پوچھا کئی کو جاتے رہے چوپ چوپ ادھر بازو تم لوگ اچھا تھے نام اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تو میں پوچھا ڈارلنگ ہم لوگ یہاں کیا گھنٹیاں بجا رہے ہیں ابے حولے اللہ کے دین کی خدمت کرنا تو یہاں رہ کے کر ابے یار ہے کہ کرنا یا تو اتنی کر تے کو کسی کو کھٹکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے علاء الدین صاحب کے پاس بیٹھ جا لوگ نذرانے لے کے آ رہے ہیں نعرے بنا رہے تم لوگ دیکھو ہر مسلک والے کو یہ جتنے ہیں فرقے والے ہر فرقے والے کو پبلک ہونا تو پوسٹر چھاپنا پڑتا ہمارے کو پبلک کی ضرورت ہی نہیں ہے علاء الدین صاحب کا نے بیٹھو بکرے لے کے آ رہی خوف ارے اس کا بکرا کٹے تک منڈی ہٹے تک چپڑا چھیلے تک لے اس کو لے کے بیٹھ کے سکھا کیا سکھا تھا دیکھو دین کا کام کرنا ہے تو ان کو چھوڑ کے کہیں کو گیا تو مطلب یہ ہے تو دین کا کام کرنے نہیں گیا دین سے بغاوت کرنے گیا دین تو یہاں ہے نا بھائی اس سے بڑا دین اور کیا چاہیے 600 سال پہلے اللہ جس کو ہمارے لیے بھیج دیا وہ حضرت کو اللہ 650 سال پہلے بٹھایا بولے علاء الدین یہاں بیٹھ جاؤ لوگ نہیں ہیں بیٹھے رہو 650 سال تو یہاں پہلے تو یہاں جنگل تھا ویرانی تھی انسان چلنا مشکل تھا لوگ رہنا مشکل تھا آج بھی ندیاں نالے صحیح نہیں ہیں گڑے کھدے ہوئے آتے وقت میں بولا رہے ذرا سنبھال کے چلا رہے کہ گڑے میں اتار دیں گا گاڑی 650 سال کے بعد یہ حال ہے یہ روڈوں کا تو 650 سال پہلے کیا تھا ہونا حضرت علاء الدین صاحب قبلہ بھی آ کے پوچھیں گے مولا مدینہ چھڑوا دیا حرم چھڑوا دیا نجف چھڑوا دیا کربلا چھڑوا دیا نانا کا شہر چھڑوایا ابا کا شہر چھڑوایا دادا کا شہر چھڑوایا جب حضرت علاء الدین صاحب قبلہ نے پوچھا تو رب نے کہا ہوگا علاء الدین آج تو کوئی نہیں ہے میرے محبوب تو بیٹھ جا ایک زمانہ آئے گا یہاں پر بڑی آبادی ہوگی یہاں سینکڑوں مسلمان ہوں گے ہزاروں مسلمان ہوں گے کروڑوں مسلمان ہوں گے اے علاء الدین وہ دور کا مسلمان ایمان کے معاملے میں کمزور ہوگا عمل کے معاملے میں کمزور ہوگا مگر میری رحمت تو ان تک پہنچنا ہوگا تو اے علاء الدین جب میں ان پہ رحمت بھیجوں گا تو وہ گنہگاروں کو دیکھ کے نائی پیارے تیرے در کو دیکھتا جاؤں گا ان کو رحمت دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فیضان علی اللہ
علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک ساتھ ایک آواز. میرے پیارو بندیوں